خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا، کیونکہ کوتاہ قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ تب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران 31ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے ایک محصل کا ذکر سنا تھا، ایک محصل کی دعا سنی تھی، ایک محصل کے دعا کا طریقہ کار دیکھا تھا کہ کس طرح وہ دعا کر کے سبقت لے جاتا ہے ایک شریعت کے پابند، متقی، ایماندار شخص پر۔ آج پھر ایک محصل کی بات ہو رہی ہے پاک انجیل کے اندر، اور یہ عام محصل نہیں ہے، یہ سردار محصل ہے، سب سے بڑا محصل ہے۔ آج اس کی کہانی پر ہم غور کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت جو حکمت کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی پاک ذات انسانوں سے محبت رکھتی ہے، انسانوں کو بچانا چاہتی ہے، انسان کے گناہوں کی درگزر کرتی ہے۔ خدا کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ صابر ہے، صبر کرتا ہے، مواقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ کب کوئی شخص میری طرف لوٹے اور رہائی اور نجات حاصل کرے۔ آج کی یہ تلاوت بتاتی ہے کہ ساری کائنات، جو اتنی بڑی کائنات ہے، خدا کی نظر میں یہ ایک ریت کے ذرے کی مانند ہے۔
یا ایک شبنم کے قطرے کی مانند ہے۔ یعنی خدا کا اختیار بتایا گیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اس کے سامنے کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، کہ وہ ایک ریت کے ذرے کی مانند ہے یا ایک شبنم کے قطرے کی مانند ہے۔ تو خدا کی پاک ذات بہت بڑی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ان ساری کائناتوں کو خلق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور سارا کچھ اس کی مٹھی میں ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تو مٹھی کھولتا ہے تو سارے جانداروں کو رزق ملتا ہے۔ تو خدا کی پاک ذات بہت بڑی پاک ذات ہے، اور ہم سب ایک چھوٹے سے لوگ ہیں اس کے سامنے، لیکن اس کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنا رتبہ ہونے کے باوجود، اتنی عظمت ہونے کے باوجود، قادر مطلق ہونے کے باوجود، رحیم ہونے کے باوجود، صابر ہونے کے باوجود، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، ہم سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے کہ آئے۔ اس لیے لکھا ہے کہ تو انسانوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ چشم پوشی، چشم پوشی کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کی برائی کو جاننا اور اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر دینا، اس کے اوپر کوئی بات نہ کرنا، اس کو جتلانا نہ، ایسے محسوس کرنا جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک چیز بھی اوجھل نہیں ہے۔ آج کی یہ تلاوت کہتی ہے تو انسانوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ تو سب موجودات کو پیدا کرتا ہے اور کسی چیز سے جو تو نے بنائی ہے نفرت نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ جو آج کے معاشرے میں یہ بہت بڑی قباحت اور بہت بڑی بدی اور بہت بڑی برائی ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ نفرت کرے تو پھر کسی چیز کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ جب ہم نفرت کرتے ہیں تو ہم بھی جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے وجود رکھتے ہوئے بھی اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نفرت کا بیج جو ہے وہ ہمیں اس کی وجودیت اور اس کی پریزنس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے نفرت بہت بری چیز ہے، اور خدا جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر تو کسی چیز سے نفرت کرتا تو وہ ہستی میں نہ آتی، اور اگر تو نہ چاہے تو کیسے کوئی چیز قائم رہے گی، اور اگر تو اسے نہ بلاتا تو وہ کیسے ٹھہرتی، کیسے ٹھہرتی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اس دھرتی پر ایک خوبصورت زندگی بسر کریں، اس لیے وہ ہماری کوتاہیوں، کمزوریوں، گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان میری طرف رجوع کرے، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، وہ ہم سب کا دوست ہے، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے،
کیونکہ تیری غیر فانی روح تمام چیزوں میں ہے، اس لیے تو خطا کاروں کو تھوڑی تھوڑی تادیب دیتا رہتا ہے۔ جس طرح والدین بچوں کو کبھی کبھی ڈانٹتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت ان سے ناراض ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہتری کی طرف بڑھیں، صحیح ٹریک پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی تادیب دیتا رہتا ہے اور ان کی خطاؤں کی بابت ان کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ جب بھی تادیب ہوتی ہے، جب بھی سرزنش ہوتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، شاید خدا مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، شاید مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ تو یہ خدا کا ایک طریقہ ہے اور ان کو ڈراتا رہتا ہے تاکہ وہ شرارت کو چھوڑ دیں اور تجھ پر اے خداوند ایمان لائیں۔ تو یہ ایک خدا کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، تادیب کرتا ہے۔ تادیب اسی کی ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہوں، اور اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہو تو ہمیں بھی اس کا اتنا ہی دکھ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی تادیب کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سرزنش کرتے ہیں، اس لیے ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بہتری کے لیے کبھی کبھی تلخ جملے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ محبت ہی ہمیں اس پر اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ تو اسی طرح خدا بھی ہم سب کو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی تادیب دے کر بچانا چاہتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو آپ نے مقدس پالوس رسول کے دوسرے خط تسالونیکیوں کے نام سنی ہے، اس میں خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تسالونیکیوں کی کلیسیا جو ہے، پالوس کی تعلیم سننے کے بعد ان کا اندازہ تھا کہ اب یسوع بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور کئی لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بس اب یسوع آنے والا ہے۔ تو پالوس رسول ان کو بتاتا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑی سوائے باپ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے آپ دعا کرتے رہیں، جاگتے رہیں اور اس گھڑی کا انتظار کریں۔ آج کی پاک انجیل میں زکیوس کی کہانی ہے، زکئی کی، جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ کس طرح اس کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک پیاس تھی، ایک بھوک تھی خداوند یسوع المسیح کو دیکھنے کے لیے۔ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ ایک دن یسوع یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ یریحو جو ہے یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ خداوند یسوع المسیح سے کوئی 9000 سال پہلے اس شہر کا وجود تھا، اور اس لیے یہ شہر جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر گنا جاتا ہے۔ اس شہر کے اندر گلاب کے بے پناہ باغ تھے، پھولوں کا شہر تھا، اور اس سے وہ لوگ بزنس کرتے تھے۔ اس شہر کی یہ سوگات تھی، خوبصورتی تھی، بزنس تھا کہ اس شہر کے اندر گلابوں کا راج تھا، گلابوں کا کاروبار تھا، گلابوں کی زندگی تھی، پھولوں جیسے لوگ رہتے تھے،
اور پھول بیچتے، پھول توڑتے، پھول سجاتے، پھول تحفے میں دیتے تھے۔ ایک اور سوغات اس شہر کی کہ یہ کھجوروں کا شہر تھا۔ جس طرح ملتان جو ہے وہ کھجوروں کا شہر گنا جاتا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ بھی ایک بہت اچھا فروٹ جو اس شہر کی سوغات سمجھی جاتی تھی۔ اعلیٰ قسم کی کھجوریں اس شہر کے اندر موجود تھیں۔ دوسرے، چونکہ یہ کاروباری لحاظ سے بہت ہی اہم شہر تھا، تو یہاں پر ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتے تھے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے پاکستان کو، سب سے زیادہ آمدن جو ہے ٹیکسز سے وہ ہمیں کراچی سے ملتی ہے۔ تو اسی طرح یرہو جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، اور یہیں پر سردار محصل جو ٹیکس وصول کرتا تھا وہ سب کا انچارج، سب کا سردار، سب کا ایگزیکٹو جسے کہا جاتا ہے، اور بہت امیر شخص تھا، بہت امیر شخص تھا۔ زکئی جو ہے وہ بہت امیر شخص تھا۔ اس شہر میں رہنے کی وجہ سے، سردار محصل ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ وہ سردار محصل تھا تو یقیناً اس کو ہر روز دوسرے محصلوں سے زیادہ آمدن تھی۔ اور اسی شہر کے نزدیک یسوع داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ وہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے۔ یہ صرف خواہش یسوع کی نہیں، زکئی کی نہیں تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ زکئی شاید اسے سطحی طور پر دیکھنا چاہتا ہو، چونکہ شہر میں ایک ہلچل تھی، اس سارے ایریا کے اندر، اس سارے علاقے کے اندر یسوع جو کام کر رہا تھا، یسوع جو معجزات کر رہا تھا، یسوع کی تعلیم فرق تھی، یسوع کی ہر بات لوگوں کے لیے اجنبی تھی، وہ ایسی باتیں سنتے نہیں تھے کبھی، اور یسوع ایسی باتیں کرتا تھا، ایسی تعلیم دیتا تھا، ایسی کرامات کرتا تھا، ایسے معجزے کرتا تھا کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلتے تھے، لوگ اس کی باتوں کو سننا چاہتے تھے۔ جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے یسوع کا تذکرہ چل رہا ہوتا تھا، یار اس شہر میں اس نے یہ کر دیا، اس کی تعلیم بڑی خوبصورت ہے، وہ با اختیار تعلیم دیتا ہے، یار یہ کون شخص ہے، یہ ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی سنتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ شاید وہ انہی خیالات میں ہو، سطحی طور پر یسوع کو ایک انسان دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس تڑپ اور اس پیاس اور اس بھوک کی وجہ سے وہ یہ بھی جان جائے گا کہ یسوع خدا کیسا ہے، کیسا خدا ہے۔ ابھی تک اس کا نالج انسان کی حد تک ہے کہ وہ کیسا شخص ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس شخص کو دیکھا جائے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ صرف زکئی کی خواہش نہیں تھی،
بلکہ یہ یسوع کی بھی خواہش تھی، یسوع کی بھی خواہش تھی۔ لیکن یسوع نے وقت اور مقام مقرر کیا ہوا تھا۔ جس طرح آج کی پاک انجیل کا آخری جملہ یہ ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ اب دونوں طرف، ایک طرف یسوع کو دیکھنا اور ایک طرف کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا، اور مقام اور وقت مقرر ہو چکا ہے، اور دونوں ہی ہستیاں ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور زکئی کی زندگی میں دو رکاوٹیں آ رہی ہیں، دو رکاوٹیں یسوع کو دیکھنے کے لیے۔ ایک تو اس کا قد چھوٹا ہے، وہ چھوٹے قد کا انسان تھا، یہ رکاوٹ جو ہے وہ اس کی ذاتی تھی یا ذاتی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ اور دوسری رکاوٹ ہجوم، لوگ، ماحول، کہ یسوع کے پیچھے اتنی دنیا ہوتی تھی، اتنا ہجوم ہوتا تھا، ایک چھوٹے قد والا شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس نے یہ جب محسوس کیا کہ میری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ تڑپ ہے، جب تڑپ ہو، جب جستجو ہو، جب عزم ہو، تو پھر راستے بنتے جاتے ہیں، وسیلے بنتے جاتے ہیں، نشانات ملتے جاتے ہیں اس منزل کی طرف جانے کے لیے۔ اب وہ ہجوم کو دور سے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا، بڑا انٹیلیجنٹ بندہ تھا، کہ جب یسوع یہاں آئے گا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی میں کہاں ہوں، میں تو اس ہجوم کے اندر گم ہو جاؤں گا۔ اور وہ سردار محصل تھا، سردار محصل، اس کا ایک سٹیٹس تھا، اس کا ایک مقام تھا، اس کی ایک عزت تھی۔ بے شک وہ رد کیا ہوا تھا، لوگ اسے گنہگار سمجھتے تھے، لوگ اسے ظالم سمجھتے تھے، لوگ اسے رومی حکومت کا پٹھو سمجھتے تھے، ٹاؤٹ سمجھتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک مقام تھا۔ آج بھی جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اس کی برائیاں گنی نہیں جاتی، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ بچوں کی طرح دوڑ رہا ہے، بچوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ ایک صاحب ثروت انسان سڑک پر دوڑ رہا ہو تو لوگ دیکھنا شروع کیے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو۔ وہ سب باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ آج یسوع کو دیکھنا ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اور فادر جی نے بتایا کہ وہ چھپا ہوا تھا پتوں کے اندر، اور یسوع ڈھونڈنے والا ہے اور وہ چھپنے والا ہے۔ آج ڈھونڈنے والے اور چھپنے والے دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آج دیکھنے والے اور بچانے والے، رحم کرنے والے کی ملاقات ہو رہی ہے۔ بچوں کی طرح گولر کے درخت پر چڑھ جاتا ہے، اور اسی راستے سے خداوند یسوع المسیح آ رہے ہیں، اور اس درخت کے نیچے خداوند یسوع المسیح رک جاتے ہیں اور ایک ہی جملہ بولتے ہیں، ایک ہی جملہ، اے زکئی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں ضرور جانا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو یسوع کی زبان مبارکہ سے نکلتا ہے، اور زکئی کی ساری زندگی، ساری گناہ، ساری آلودگی، سارا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے یسوع کے ایک جملے سے۔ عالم کہتے ہیں کہ جب اس کا نام اس نے یسوع کی زبان سے سنا تو ہو سکتا تھا کہ وہ نیچے گر پڑتا، کہ اتنا بڑا شخص مجھے جانتا ہے، میرے نام کو جانتا ہے،
کون ہے یہ ہستی، کون ہے یہ شخص جس کو میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ تو میرے نام سے بھی واقف ہے، یہ تو میری زندگی سے بھی واقف ہے، یہ تو میرا اپنا لگتا ہے، یہ تو مجھے محبت کرنے والا لگتا ہے، یہ تو مجھے بچانے والا لگتا ہے، یہ تو مجھے نجات دینے والا لگتا ہے، یہ تو میرا منجی لگتا ہے، یہ تو میرا شافی لگتا ہے، یہ تو میرا خدا لگتا ہے۔ یسوع کا ایک جملہ انسانوں کی زندگیوں میں بھونچال پیدا کر دیتا ہے، تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ایک دم نیچے اتراتا ہے، نیچے اتراتا ہے۔ ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ کوتاہ قد تھا، اور یسوع اس جگہ پر پہنچا تو نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ اسے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے، اتنی بڑی خوشی۔ اور اب ایک دوسرا منظر شروع ہوتا ہے، اب دوسری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب وہ ہجوم جو یہ ملاقات دیکھ رہا ہے، جو خداوند یسوع المسیح کی گفتگو سن رہا ہے، ان کو بڑی پریشانی لگ گئی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام جب ہوتا ہے تو بڑے روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہجوم کہتا لے اے گناہ گار دے گھر چلا گیا، یہ کیسا نبی ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے، یہ کون ہے، یہ گنہگار ہے، یہ رد کیا ہوا ہے، یہ ظالم شخص ہے، یہ ٹیکس وصول کرنے والا ہے، یہ غریبوں کا خون چوسنے والا ہے۔ اور یسوع اس کے گھر اتر گیا ہے، اس کا مہمان بن گیا ہے۔ یہ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ایک اور سوچ والے لوگ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے، ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے۔ اور اس بات کا جواب زکئی اسی وقت دے دیتا ہے۔ روح پاک جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، اور زکئی ایک بہت بڑا اعلان کرتا ہے جو کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا، جو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا خدا دولت تھی، دولت اکٹھا کرنا ہی اس کا سارا کچھ تھا، ساری زندگی وہ یہی کام کرتا رہا۔ لیکن آج اس کے برعکس ایک بہت بڑا اعلان کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے، مگر زکئی نے کھڑے ہو کر کہا، اے خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گنہگار ہے، یہ ظالم ہے، یہ ٹیکس کلیکٹر ہے، یہ رد کیا ہوا ہے، یہ اچھا شخص نہیں ہے۔ آج زکئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ یسوع نے میری زندگی کو بدل دیا ہے، میری برائی اور بدی کو دھو دیا ہے۔ میں یسوع کے وسیلے سے، اس کے ایک جملے کے وسیلے سے اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں۔ یہ گناہ کا جو کلنک ہے، جو دھبا میری ذات پر لگا ہوا تھا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں اس کو واپس کرتا ہوں، میں اس کو 4 گنا دیتا ہوں۔ یہودی دستور کے اندر جب کسی کو کوئی معافی ملتی تھی یا اس کا کچھ لین دین ہوتا تھا
تو اصل رقم کے ساتھ 5% اسے زیادہ دینا پڑتا تھا، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ میں 4 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو انسانوں کے زندگیوں میں یسوع لے کر آتا ہے، اور وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے کہا، یہ دوسرا جملہ ہے یسوع کا، یسوع کی پاک ذات کا، اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ زکئی کی زندگی بچ گئی ہے، زکئی جو ہے وہ ڈھونڈا جا چکا ہے، زکئی جو ہے وہ تلاش کیا جا چکا ہے، اس نے اپنا وہ داغ دھو دیا ہے جو معاشرے کے اندر اسے ٹکنے نہیں دیتے تھے، جس پہ وہ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ آج اس نے سارے قرض اتار دیے ہیں اور یسوع کا ہو گیا ہے۔ آئیں ہم بھی اس یسوع کو جانیں۔ شاید یسوع آپ کو بھی بلانا چاہتا ہو، آپ کا بھی نام لینا چاہتا ہو کہ آج میں نے تیرے گھر میں ضرور رہنا ہے۔ اور جب ہم یسوع کو قبول کریں گے، جب ہم یسوع کو خوشی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو یسوع یقیناً کہے گا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ باڈی، یہ دل، یہ جسم ہمارا گھر ہے، اس میں پاک روح بسا ہوا ہے۔ یسوع اس کو بچانا چاہتا ہے۔ یسوع یہ بلڈنگوں کو بچانے نہیں آیا، یسوع روحوں کو بچانے آیا ہے۔ شاید آج آپ کی روح، شاید آج آپ کے دل میں خدا اترنا چاہتا ہو، شاید زکئی کی طرح آج آپ کی باری ہوگی۔ آئیں اس کو ڈھونڈیں، اس کی آواز کو سنیں اور اس کی آواز پر لبیک کہیں، تاکہ ہم بھی اس کی خاطرداری کر سکیں، اس کو اپنی زندگیوں کا مہمان بنا سکیں، اور خدا ہمارے ساتھ رہ سکے اور خدا ہمارے ساتھ کھانا کھا سکے۔ پاک کلام کے اندر کھانا کھانا جو ہے نا، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور کھانا کھاتے ہی لوگ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ لوگ ہمیشہ جب بھی یسوع کسی کے گھر میں کھانا کھانے جاتا ہے تو اس گھر میں تبدیلی آتی ہے، اس گھر میں برکت آتی ہے، اس گھر میں بحالی اور ترقی آتی ہے۔ آج بھی اس گھر میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ اماؤس کی راہ پر 2 شاگرد جب یسوع کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اندھیرا ہو رہا ہے، اب تو ہمارے ساتھ ٹھہر۔ اور جب وہ روٹی توڑتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہی خداوند ہے، ہمارا ہی یسوع ہے۔ اور شاید ہم کھانا کھاتے وقت یسوع کو پہچان لیں۔ بہت بڑی بڑی باتیں کھانے کے دوران ہیں، اور کھانے کے ساتھ ہی خاندان تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی یسوع اس گھر میں آیا ہے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ آئیں ہم بھی یسوع کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی اندر سے دروازہ کھولے، اندر سے دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ مائیکل اینجلو روم کا ایک بہت دنیا کا ایک بہت بڑا مصور ہوا ہے، بہت بڑا مصور، جس کو دنیا سلام پیش کرتی ہے۔ اس کے شاہکار جو ہیں وہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی پینٹنگز اس نے بنائی کہ دنیا کو چونکا دیا، ہلا دیا۔ اس نے ایک تصویر بنائی دروازے کی، اور اس نے لگا دی، اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس دروازہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کنڈی کہاں ہے؟ کنڈی تو ہے نہیں ہے، اس میں کنڈی مس تھی۔
تو مائیکل اینجلو سے پوچھا گیا کہ تو اتنا بڑا مصور ہے تو یہ چھوٹی سی بات کیسے بھول گیا؟ کنڈی کے بغیر تو ایک تختہ ہی ہوتا ہے، دروازہ نہیں کہلا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دل کا دروازہ ہے، دل کا، اس کی کنڈی آپ نے کھولنی ہے، اور جب تک ہم دل کے دروازوں کی کنڈی نہیں کھولیں گے یسوع اندر نہیں آئے گا۔ دل کا دروازہ ہے، اس میں سے ہم نے یسوع کو اندر لانا ہے۔ آئیں اپنے اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں اور یسوع کو خوش آمدید کہیں۔ یسوع آپ کا ہے، آپ یسوع کے ہیں، وہ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو آئیں خداوند خدا کا آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، زکائی کا شکر ادا کریں جس نے ہماری زندگیوں میں بھی ایک بنچال پیدا کیا ہے، ہم سب کو بھی بتایا ہے کہ یسوع کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کے ساتھ رہنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ یہ دنیاوی مال و دولت یہ سارا کچھ یہاں رہ جانا ہے، کسی نے ساتھ لے کر ایک پائی بھی نہیں جانی ہے۔ کہتے ہیں کفن کو کوئی جیب نہیں ہے، ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ ہی آئے تھے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ دنیا کا فاتح ایسے ہی جا رہا ہے، کچھ نہیں لے کے جا رہا، ساری دنیا کو فتح کیا لیکن آخر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع کے ساتھ جڑ جاؤ، یسوع کے ساتھ بہتر زندگی بنا لو، وہی زندگی جو اس کو پسند ہے، جو اس کی لائق ہے۔ یہ سارا کچھ یہاں کا ہے، یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، یہ یہاں ہی رہنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔